ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ او ہیلو، کہاں پر جا رہے ہو؟ مکس مردانہ زنانہ آواز سن کر رائد نے حیرت سے اپنی گردن پھیری تو نظریں الجھ گئیں۔ اسے سمجھنے میں اچھی خاصی دشواری ہو رہی تھی کہ سامنے لڑکی نما لڑکا کھڑا ہے یا پھر لڑکا نما لڑکی۔ اگر اس کی سوچ سامنے پر ہی دعانیاں پڑھ لیتی تو وہ اس کے کل پڑھا کر ہی گھر واپس جاتی۔ اوئے، کیا خوبصورت لڑکی، پہلے کبھی نہیں دیکھے، جو اس طرح سے آنکھیں مٹکا مٹکا کر گھورے جا رہے۔ زیادہ گھورا تو تیری آنکھیں نکال کر بنٹے بنا کر کھیدوں گی۔ لڑکی اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ کہاں پر ہے وہ؟ میں تمہارے سامنے کیا کھڑی ہوں؟ لگتا ہے کہ تمہاری نزدیک کی نظر بھی کمزور ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی مجھے بتاؤ کہ کہاں پر جا رہے ہو؟ یوں ہی منہ اٹھا کر؟ ویسے مجھے اپنے گھر کے دروازے کے گیٹ پر ہی یہ بات لکھ دینی چاہیے کہ تم جیسے لوگوں کا ہمارے گھر میں داخلہ ممنوع ہے۔ دیکھیں، اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اور مسلسل میری بے عزتی کیے جا رہی ہیں۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر میری تقریر سنیں؟ یہاں سے چلتے بنے، دوبارہ مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آئیے گا۔ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میڈم صاحبہ، یہ میرا گھر ہے، اس نے اپنے الفاظ کو چباتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی آنکھوں کو مزید چھوٹا کر کے سامنے کھڑے اس بڑے سے آدمی کو گھورنے لگیں، جس کو اب وہ انکل کہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر تو میں بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہوں کہ آئفل ٹاور میں نے بنایا تھا۔ کیا آپ اس بات پر یقین کر لیں گے؟ دیکھیں، میرے دماغ کی دہی مت کریں اور جا کر کسی اور جگہ پر بھیک مانگیں۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اگر پیسے ہوتے تو میں آپ کو دے دیتی۔ رائد، جس کا ارادہ اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینے کا تھا، وہ اس عجیب و غریب لڑکی کی وجہ سے خود سرپرائز ہو گیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تب تو ایسی کوئی بھی مخلوق ان کے گھر پر موجود نہیں تھی۔ پھر یہ اچانک سے کہاں پر آ گئی؟ یا پھر شاید وہ غلط ایڈریس پر آ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے غور سے پڑھنے لگا۔ ابھی وہ دوسری لائن پر پہنچا ہی تھا کہ دانیہ نے اچک کر وہ کاغذ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جلدی سے یہ میرے حوالے کریں۔ کہیں تم چور تو نہیں ہو یا پھر کسی گینگ کا حصہ تو نہیں ہو؟ آج کل کراچی میں ویسے بھی چوری کی واردات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ مجھے آپ کی عقل پر افسوس ہو رہا ہے۔ گھر میں چور ہوتا تو کیا میں یہاں پر کھڑا آپ سے مشورہ کر رہا ہوتا؟ آپ کی طرح عقل سے پیدل نہیں ہوں۔ اگر مجھے چوری کرنی ہوتی تو میں آپ کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں، آ گئی نا سچی بات زبان پر، تم یہاں پر چوری کرنے ہی آئے ہو۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے رائد کے گھٹنے پر لات ماری۔ وہ بیچارہ بکلا کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس دوران وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قابو میں لے کر اونچی اونچی آواز میں چلا کر زہیب کو پکارنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح چیخے جا رہی ہو؟ اماں، جلدی سے یہاں پر آؤ، دیکھو تو میں نے ایک چور پکڑا ہے، جلدی سے پولیس کو کال کرو۔ اماں جان حیرت سے منہ کھولے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئیں اور اگلے پل انہوں نے ایک زوردار جھاپڑ اس کے سر پر مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اماں، یہ چور بھاگ جائے گا۔ چور نہیں ہے، یہ رائد ہے۔ آپ کو کیسے پتا کس کا نام رائد ہے؟ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تو نہیں دیکھا ہوا۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ عقل تو جیسے اس کو چھو کر ہی نہیں گزری۔ تمہارے تایا جان کا بیٹا ہے جو 5 سال پہلے لندن گیا تھا۔ او اچھا، تو یہ وہ، لیکن یہ تو ہم جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس کی فرنگیوں جیسے بال دیکھیں۔ تم فی الحال اپنی زبان کو لگام دو اور اندر چلو۔ دیکھو رائد بیٹا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں،
تم پلیز اس کی باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ ارے نہیں چچی جان، کوئی بات نہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیسی ہیں آپ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ میں نے سوچا تھا کہ آپ سب لوگوں کو سرپرائز دوں گا، لیکن میرا بھانڈا پہلے ہی پھوٹ گیا۔ وہی گہری نظر اس لڑکی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولا جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ چچی جان کے تعاقب میں چلتا ہوا تھا۔ دادا جان اسے دیکھ کر فوراً ہی جوش میں آ گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑے رہے۔ جب انہوں نے اسے خود سے الگ کیا تو سب سے پہلے ایک ہی سوال کیا، شادی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ ارے ابھی تو یہ پاکستان آیا ہے، اسے تھوڑا سا آرام کرنے دیں۔ آپ تو فوراً ہی شروع ہو گئے ہیں۔ ارے میں نے انہیں کون سا ایسے میتھ کے سوالات حل کرنے کے لیے دیے؟ میں تو بس ایک چھوٹا سا آسان سا سوال پوچھ رہا ہوں۔ فی الحال میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں دادا جان، اور آپ کا یہ سوال میتھ کے سوالوں سے بھی بھاری ہے۔ میرے پاس فی الحال اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جس نے پورے 15 منٹ باہر کھڑے ہو کر اس کا انٹرویو لیا تھا، اور پھر آخر میں اس کو چور کا لقب دے کر اسے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا دیا تھا۔ اب بھی اسے اپنے گھٹنوں میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دوسری طرف جب رمشا نے دانیہ کی بات سنی تو اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ دیے۔ یار قسم سے مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ رائد بھائی ہیں۔ میں نے تو انہیں کافی ٹائم پہلے دیکھا تھا۔ وہ تو بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہیں نا؟ رمشا نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہینڈسم کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے ان کو اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ اس نے رمشا سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آنکھوں نے رائد کا ایکس رے کیا تھا۔ ہاں ہاں، جیسے میں تمہاری عادت سے واقف نہیں ہوں، چلو باہر ان سے ملنے چلتے ہیں۔ ابھی رانی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے بیگس لائے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے بھی ڈھیر سارے تحفے لائے ہوں گے۔ جو حرکت میں نے ان کے ساتھ کی ہے وہ تو مجھے ایک چاکلیٹ بھی نہیں دے گا، تحفے تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا فن خان بننے کے لیے ایتھکس نام کی بھی چیز ہوتی ہے؟ مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہ سکھاؤ، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے۔ اور جا کر ملو تم اس فرنگی سے، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا ہے۔ تم نے اس کے بال دیکھے؟ براؤن کلر کے، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے کلر کروائے ہیں۔ بے وقوف لڑکی، ان کے بال بچپن سے ہی ایسے ہیں۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں بچپن سے ہی ان کے ساتھ ہوں، تم نہیں تھی۔ تم اپنی نانی جان کے گھر عیاشیاں کر رہی تھی، تو مجھے تو اس گھر میں آئے ہوئے بھی ابھی صرف 2 سال ہی گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے سارے اندازے اپنی پاکٹ میں رکھو، اور اپنا حلیہ بھی تھوڑا سا درست کرو۔ آج تایا جان بھی گھر واپس آ رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ سے تمہیں اس مردانہ حال میں دیکھا تو بہت ہی برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ سب کو میں ہی ملی ہوں ڈانٹنے کے لیے، جس کا دل کرتا ہے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ رمشا نے اشتیاق بھری نظروں سے راحت خانزادہ کو دیکھا جو آج سب گھر والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دادا جان نے جلد ہی کھانا لگوا دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس کا سونے کا ارادہ تھا، اور ابھی اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر رائد کے ساتھ بیٹھنے کے بعد رمشا نے للچائے ہوئے لہجے میں کہا، رائد بھائی آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ جو لسٹ تم نے مجھے بھیجی تھی وہ میں ساری لے آیا ہوں۔ تمہارا بیگ الگ سے موجود ہے۔ کیا یہ سارا بیگ میرا ہے؟ وہ پرجوش انداز میں چیختے ہوئے بولی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ یار رائد بھائی آپ بہت ہی اچھے ہیں، قسم سے دل کر رہا ہے آپ کو گلے لگا لوں، لیکن اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ بیگ اٹھا کر وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا سامان دیکھ کر دانیہ جلنے بھننے لگی تھی۔ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں لایا ہوگا، یقیناً ایسا ہی ہے۔ مجھے ہر کسی سے ہی نفرت محسوس ہو رہی ہے، زہر لگ رہے ہیں مجھے سب لوگ۔ تم وہ سب کو چھوڑو، یہ دیکھو یار، قسم سے کتنا زبردست ڈریس ہے یہ تو میں اپنی فیئر ویل پر پہن کر جاؤں گی۔ اس نے رمشا کی ساری چیزیں دیکھی تھیں اور دل ہی دل میں اس دشمن کی پسند کو بھی سراہا تھا۔
زیادہ دیر تک وہ منہ بنا کر نہیں بیٹھ سکی تھی اور اس نے رمشا کے ساتھ آدھی چیزیں بانٹ بھی لی تھیں۔ رات کے وقت رائے جلد ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا اور اس کا انتظار بھی بیکار گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کھانا تو وہ پہلے ہی کھا کر آ چکا تھا۔ وہ صرف اور صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، لیکن دادا جان نے پھر سے اسے اچھا خاصا کھلا دیا تھا۔ اب اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ نادیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی بیٹی صوفے پر ہی گھٹنوں پر سر رکھے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ نادیہ کو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ ابھی بھی وہ ٹام بوائے والے حلیے میں ہی موجود تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ انہوں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ اداس تو نہیں ہوں۔ اگر تم شرمندہ ہو اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لو۔ میں اس سے کیوں معافی مانگنے لگی؟ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس نے خود ہی ایڈوانس میں مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ رائد خان ہے۔ تم نے اسے بتانے کا موقع دیا جو وہ تمہیں بتاتا۔ انہوں نے اسے تیکھے انداز میں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے تو آپ یہ بات ڈیفائن کریں کہ آپ میری امی ہیں یا اس کی امی ہیں۔ اگر تو آپ اس کی سائڈ لینے کے لیے یہاں پر آئی ہیں تو مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ توبہ توبہ، اس لڑکی کی زبان دیکھو، اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کری ہو۔ تو میری ماں بھی میرے سامنے اس پرائے انسان کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کسی کی بھی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ تم اپنا موڈ درست کرو اور دیکھو وہ تمہارے لیے کتنی پیاری چیزیں لایا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن تھوڑی سی اونچی کی اور پھر نفی میں سر ہلاتے بولی، مجھے کسی کا لایا ہوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو میں اسے واپس دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ ارے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس کیوں لیتی ہیں؟ آپ اتنی محبت سے لائی ہیں تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ یہ میں اس وجہ سے لے رہی ہوں کیونکہ آپ مجھے دینے کے لیے آئی تھیں۔ میں اس کے ہاتھوں سے کبھی بھی یہ سب کچھ نہ لیتی۔ وہ بہت ہی اچھا اور نیک بچہ ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ تم بھی حویلی میں شفٹ ہو گئی ہو، اور دیکھو وہ تمہارے لیے اتنا سب کچھ لے کر آیا ہے۔ اب اس کے ساتھ تمیز سے بات کرنا اور عزت کے ساتھ پیش آنا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آتی ہوں۔ اس نے ساتھ کتنے سارے دانتوں کی نمائش کی، اس کے بعد اپنی چیزیں کھول کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ اب رمشا کا منہ بن گیا تھا کیونکہ دانیہ کی چیزیں اسے بھی زیادہ پیاری تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت ہی دل سے اس کے لیے چن چن کر خوبصورت چیزیں خریدی ہوں۔ ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر سے بحث شروع ہو گئی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو موسم اچھا خاصا خوشگوار تھا۔ رات کو جلدی لیٹ گئی تھی اس لیے اس کی جلدی آنکھ کھل گئی، لیکن کچن میں جا کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ تائی جان نے اسے دیکھا تو فوراً ہی پکڑ کر اپنے ساتھ چولہے کے قریب کھڑا کر دیا۔ تم یہ چائے دیکھو، تب تک میں پراٹھے بنا لیتی ہوں۔ کام سے تو اسے موت آتی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ وہ بھی اتنی صبح صبح؟ ایک نظر اس نے کباب پر ڈالی اور دوسری نظر آلو کے پراٹھوں پر۔ اتنا سب کچھ تو مہمانوں کے آنے پر بھی نہیں ہوتا تھا جتنی تیاریاں آج کی جا رہی تھیں۔ ارے اپنا رائد واپس آیا نا، اسی کے لیے یہ سب کچھ بنا رہی ہوں۔ وہاں پر اتنے سالوں سے بیچارہ پاکستانی کھانوں کے لیے ترستا رہا۔ تائی کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ کوئی لقمہ نہیں دے سکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، تائی جان یقیناً انہوں نے وہاں پر ڈھیر ساری گرل فرینڈ بنا کر رکھی ہوں گی۔ اور یہ نہیں بیٹا، کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں؟ وہ بہت ہی شریف ہے۔ ارے تائی جان، شریف بندہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کا پول نہ کھلا ہو۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتی ہی کیا ہے؟ 5 سال تک وہ آپ سے دور رہا تھا۔ مجھے تو پکا یقین ہے 10 نہیں
تو 5 گرل فرینڈس تو وہ بنا ہی چکا ہوگا۔ چلیں یہ باتیں چھوڑیں، ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بے حد شریف ہے، لیکن آپ وہاں کی لڑکیوں کو نہیں جانتی ہیں۔ قسم سے اتنی شاطر اور چالاک لڑکیاں ہوتی ہیں، بندے کو فوراً ہی اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ بندہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں پاتا اور وہ کام پورا کر کے پتلی گلی سے ہو لیتی ہیں۔ تائی جان ٹھہریں، صدا کی معصوم جنہوں نے اپنی ساری زندگی حویلی کے اندر ہی گزار دی تھی، حالانکہ ان کے شوہر اچھے خاصے شوق طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا بڑا دل کرتا تھا کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، لیکن بیگم صاحبہ کو شرم آتی تھی۔ بس اسی وجہ سے ہی گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی دانیہ کی باتیں سن کر ان کا دل ہولنے لگا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو کسی فرنگی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، میں تو اپنے بیٹے کی شادی خاندان کی ہی کسی اچھی لڑکی سے کراؤں گی۔ اگر آپ کے بیٹے نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اگر وہاں پر اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی ہوا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تم پتہ لگاؤ نا، بس آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ میں کیسے پتہ لگاتی ہوں، اور پلیز پریشان مت ہوئیے گا، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے تائی جان کے گال کھینچے تھے۔ جب وہ پلٹی تو رائد اطمینان سے کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آپ لوگوں کی شک و شبہات ختم ہو گئی ہوں تو مہربانی کر کے مجھے ناشتہ دے دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تائی جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ دانیہ کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ کیا تم نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں؟ تائی جان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ساری تو نہیں، بس تھوڑی سی سنی ہے، وہ اپنی جمائی روکتے ہوئے بامشکل بولا تھا، کیونکہ اسے اس طرح کی فضول باتوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ دانیہ جلدی سے چائے کی طرف متوجہ ہو گئی جو کہ ابل ابل کر باہر گر رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ تائی اور رائے دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ مسئلے والی بات نہیں ہے، بس یہ چائے تھوڑی سی باہر نکل رہی۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپی کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی پلکوں کی لرزاہٹ کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ تائی جان تو پراٹھے اتار کر تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی تھیں۔ انہوں نے دانیہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ابلتے ہوئے دودھ کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ توے پر پڑے ہوئے پراٹھے کو بھی پلٹ دیں۔ وہ مجبوراً کچن میں ہی کھڑی تھی جب رائت نے اسے اپنی بھاری مردانہ آواز میں پکارا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ سب سے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ سنجیدگی سے بازو لپیٹ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کندھے جھکاتے ہوئے مکر گئی۔ آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں محترمہ، میری ماں بہت ہی سادہ اور معصوم عورت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ فضول کی خرافات ان کے ذہن میں ڈال کر ان کو پریشان مت کریں، آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کچھ بھی فضول نہیں بولا تھا۔ آپ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری وہاں پر گرل فرینڈ نہیں تھی؟ آپ کی شکل دیکھ کر لگتا ہے، پھر تو آپ کی شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹ چکی ہیں۔ کیا میں آپ کو شکل سے چور لگتی؟ جی بالکل۔ وہ دونوں ہی غصے میں آ گئے تھے۔ آپ انتہائی بدتمیز ہیں اور آپ ایک انتہائی پوہڑ عورت ہیں جس کو کام کاج کی الف بے بھی نہیں آتی ہے۔ بس باتیں بنوا لو۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی عورتوں کے گھر نہیں بستے ہیں۔ بڑے بزرگوں کی طرح اسے دھمکی دیتا ہوا وہ کچن سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ اسے پوہڑ کہنے کا حق صرف اور صرف اس کی ماں کو تھا۔
وہ شخص کیسے اسے اتنی بڑی بات کہہ سکتا تھا؟ جلد ہی اسے اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی تھی، کیونکہ دودھ بھی ابل ابل کر نیچے گر رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں تو مر گئی۔ تائی جان نے تو میری گردن مروڑ دینی ہے۔ دونوں چولہے بند کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تائی نے واپس کچن میں جا کر اس کا نام اونچی آواز میں پکارا تھا، لیکن وہ اس وقت تک اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ شکر ہے بچت ہو گئی ہے۔ اب اسی وقت ہی باہر جاؤں گی جب وہ نحوست کی پوٹلی گھر سے چلی جائے گی۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، باہر سے آیا ہے، کوئی دنیا فتح کر کے نہیں آیا۔ سکندر اعظم بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہا ہے، فضول انسان کہیں کا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ جو بھی اسے پکارتا تھا وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ نادیہ بیگم نے تو باقاعدہ جوتا اتار کر اس کے کندھے پر 2 لگائی تھی تب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ذرا مجھے بتا کہ یہ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ کہیں دوبارہ سے تو فیل نہیں ہو گئی ہوں؟ اماں خدا کا خوف کرے اور شب بولے، اس بار تو میں نے دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو تم پڑھائی کرنے کی بجائے رات کو 3 بجے تک بیٹھ کر ان موہت لڑکیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی تھی۔ اسی وجہ سے تیری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ اپنا ستیہ ناش کر دیا ہے تو نے۔ ذرا اپنی شکل شیشے میں جا کر دیکھ، ذرا بھی رونق نہیں رہی تیرے چہرے پر۔ اور ایک نظر رمشا کو دیکھ کہ کیسے خود کو سجا سنوار کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے حویلی میں جو بھی رشتہ دار آتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کا رشتہ ڈال کر چلا جاتا ہے۔ تیری حرکتیں تو پورے علاقے میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اب تو خاندان والے بھی باتیں بنانے لگے ہیں۔ پتہ نہیں کون تجھے اپنے گھر کی بہو بنائے گا۔ اماں دیکھیے گا، میرے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ جن کی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں ان کے لیے شہزادے نہیں بلکہ دیو آتے ہیں۔ اتنا سوچا تھا میں نے کہ اگر تیری رائد سے شادی ہو جاتی تو تو اسی گھر میں رہ جاتی میری نظروں کے سامنے۔ اماں خدا کا واسطہ ہے، اس نویان کو میرے پلے مت باندھو۔ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تیرے انٹرسٹ کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے تو اس کی انٹرسٹ سے غرض ہے۔ اگر اس نے تجھ میں ذرا سی بھی دلچسپی ظاہر کی تو میں فوراً ہی رشتہ ڈال دوں گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ بالکل ویسے جیسے تو اتنے سالوں سے میرا جینا حرام کر رہی ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر اس نویان سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے لیے میرا ارطغرل ایک دن ضرور آئے گا۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر باور کرواتے ہوئے وہ پرجوش انداز میں بولی تھی، جب رمشا کی آواز سن کر اس کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا۔ جلدی سے لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ایک تو تم ہر بار ہی مجھے بات آہستہ آواز میں بند کر سکتا ہے۔ آہستہ آواز میں بندہ بات اس وقت کرے جب سامنے والے کے کان سلامت ہو۔ میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو اور لائٹ آف کر دو۔ وہ لائٹ آف کر کے تن فن کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی کہ سامنے سے آنے والی نویان کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو؟ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بٹن جیسی 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں تو مہربانی کر کے ان کا استعمال کرنا سیکھ جائے۔ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث مت بنے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تمہاری زبان بہت زیادہ چلتی ہے۔ پھر تو آپ کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ زبان کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی چلتے ہیں۔ اس دن آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا، میں صرف اور صرف آپ کی عزت کرتا ہوں، اس وجہ سے خاموش ہوں۔ اگر آپ لڑکا ہوتی تو میں کب کا آپ کو سبق سکھا چکا ہوتا۔ آپ اس وقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے کیونکہ میں کراٹے چیمپئن ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا مکہ ہوا میں کیا تو رائے نے فوراً ہی اسے اپنی مضبوط ہتھیلی میں پکڑا، ہلکا سا بازو مروڑتے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا تھا۔
وہ درد سے کراتی ہوئی توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور صوفے پر گر گئی تھی۔ کیا آپ کو بھی کراٹے آتے ہیں؟ وہ صدمے میں ڈوبے لہجے میں بولی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے لگا تھا کہ میرے خاندان میں صرف میں ہی کراٹے چیمپئن ہوں۔ میں تو سکندر کو بھی ہرا دیا تھا، وہ بھی میرے سامنے رونے لگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو غضب ہو گیا ہے۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ڈرامائی انداز میں آہ بکا کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی ڈرامے بازی دیکھتا ہوا بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو دبائے ہوئے تھا۔ امید ہے کہ تم دوبارہ مجھ سے پنگا نہیں لوگی۔ وہ باہر جانے ہی لگا تھا کہ پھر سے رک گیا۔ اپنا حلیہ تھوڑا سا درست کرو، اس حالت میں گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ مجھے روکنے ٹوکنے کے لیے میرے ماں بابا موجود ہیں۔ آپ کو میرے ابا بننے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر آپ سے 2 منٹ آرام سے بات کر لی ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں۔ بدتمیزی کرتے ہوئے وہ پھر سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا تھا، مگر اس کے لہجے میں ٹھہراؤ موجود تھا۔ وہ یکدم ہی جذباتی نہیں ہو جاتا تھا اور نہ ہی فوراً سے فیصلہ لیتا تھا۔ وہ بہت ہی سوچ بچار سے کام لیتا تھا۔ چونکہ وہ 5 سالوں کے بعد اپنے ملک واپس آیا تھا، اسی وجہ سے گھر میں مہمان بھی بہت زیادہ آ جا رہے تھے۔ ابھی بھی کچھ دوست حویلی کے لان میں بیٹھے اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب وہ بھاگتی وہاں پر آئی، وہ اپنے ہی دھیان میں تھی اور کٹی ہوئی پتنگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام سے چھت پر چڑھی جنید کے ساتھ پتنگیں اڑا رہی تھی۔ حویلی میں نیچے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اور اس نے لڑکوں والا حلیہ بنایا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی تھی اور آس پاس کی چھتوں پر بھی موجود لڑکے اس کو چھیڑنے سے گریز کر رہے تھے، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سامنے والی چھت پر کوئی لاغر اور کمزور سا لڑکا کھڑا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا جب اس نے پتنگ کاٹی اور پھر چیختی چلاتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ جنید نے چلا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ہوش میں ہی کہاں تھے۔ وہ تو ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ پہلی بار اس نے غلط کام میں غلط طریقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پتنگ کو پکڑتی، اس کا پاؤں کرسی کے ساتھ جا کر ٹکرا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی، زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ رافع نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھا دیا۔ یہ منظر رائد نے جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کی کزن، اس کے گھر کی عزت، اس وقت لڑکوں کے لباس میں ملبوس اس کے دوست کی بازوؤں میں تھی۔ وہ بھی جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ رافع بھی تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگا کہ یہ کوئی بچہ ہے۔ اس نے رائد کو صفائی پیش کی، کیونکہ اپنے دوست سے واقف تھا۔ رائد نے آنکھوں کے اشارے سے اسے کمرے کے اندر جانے کے لیے کہا تو وہ پتنگ اٹھا کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ حویلی کے باقی لوگوں کو بھی علم ہو چکا تھا۔ تایا جان کا چہرہ غصے کے مارے لال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی نازک سی گردن مروڑ دیں۔ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ ابھی اس کے پاس آخری حل یہی تھا کہ وہ دادا جان کے پاس جا کر پناہ تلاش کرے۔ وہ اس وقت ان کی پشت کے پیچھے کھڑی اپنے آپ کو تایا کی عقاب نظروں سے بچانے کی کوششیں کر رہی تھی، جن کا ارادہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے زندہ نکلنے کا تھا۔ دادا جان پلیز آخری بار بچا لیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ لڑکوں والی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ تو تم ویسے بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آج تمہاری گردن کو اس کے ہاتھوں ٹوٹنے سے
میں بھی نہیں بچا سکتا ہوں۔ پلیز اس طرح کی باتیں کر کے میرے چھوٹے سے دل کو مزید پریشان مت کریں۔ آپ تو ان کے بابا ہیں نا، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بابا جان آپ سائڈ پر ہو جائیں، مجھے اس لڑکی سے نمٹنے نہ دیں۔ یہ آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اور نادیہ، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ اس پر نظر رکھو؟ تم بھی اسے ہر بار کی طرح لاپرواہ ہو جاتی ہو۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں اسے اس کی نانی کے گھر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھی بھلی یہ حویلی میں رہ رہی تھی۔ بھائی جان اب یہ چھوٹی بچی تو نہیں ہے، 18 سال کی ہو چکی ہے۔ میں سارا وقت اس پر نظر تو نہیں رکھ سکتی ہوں نا۔ انہوں نے ہلکی سی آواز میں صفائی پیش کی تھی اور انتہائی غصے سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ اگر اتنے ہی غصے سے یہ تایا جان کی طرف دیکھیں تو تایا دوبارہ انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس نے دانت کچکچائے، رائے تیلی لگا کر خاموشی کی تصویر بنا اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب دانیہ کی نظر رائد پر پڑی تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا رائد اس کے حق میں گواہی دے گا۔ میں پہلے بھی اس کی وجہ سے اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو اسے کہیں کہ اپنے اندر لڑکیوں والی عادتیں لائے اور یہ فضول طرح کا لباس پہننا چھوڑ دے۔ بلا شبہ یہ لباس حویلی میں ہی پہنتی ہے، لیکن آئے روز حویلی میں کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہے، اور پھر جب لوگ اسے اس طرح کے کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو باہر جا کر باتیں بناتے ہیں۔ ہمارے خاندان کی عورت کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ رائد کی گردن کو توڑ ڈالے، جو کہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے خلاف بول رہا تھا۔ دادا جان نے بھی سنجیدگی سے اپنے پوتے کی ساری بات سنی تھی، اور پھر انہوں نے ان سب لوگوں کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گی۔ ابھی تم لوگ اسے کچھ بھی نہ کہو، اسے چھوڑ دو، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، تو اب کیا تم اپنی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کیا مرد اپنی بیٹیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ وہ یکدم ہی طیش میں آ گئے تھے۔ تایا جان فوراً ہی خاموش ہو گئے۔ میں ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسے سزا ملے تاکہ بعد میں اس طرح کی حرکت کرنے سے 1000 بار سوچیں۔ تم میں سے کوئی بھی اس کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی اس کو کچھ کہے گا۔ میرا کام ہے اس کو سمجھانا، میں سمجھا لوں گا، اور نادیہ کو بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب تم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا سکتے ہو۔ دادا جان ایک ہی بار اونچی آواز میں بولے تھے۔ سب لوگ ہی خاموش ہو گئے تھے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ دادا کے خلاف بول سکے۔ دل ہی دل میں دانیہ دادا کو داد دینے لگی تھی۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو دادا اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیوں کرتی ہو تم یہ سب کچھ؟ میں تو بس خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تم جو طریقہ استعمال کرتی ہو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ خوش رہنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ بس اب اپنے کمرے میں جاؤ، کسی کی باتوں کی وجہ سے پریشان مت ہونا، اور دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کمرے سے اس عہد کے ساتھ نکلی تھی کہ اپنی ماں اور دادا کو شرمندہ نہیں کرے گی، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک اور بڑا وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اس نویان کو نہیں چھوڑے گی، جس نے آج اس کے ساتھ دغا کر کے اس کی دشمنی کو مول لے لیا تھا۔ اس فرنگی کو تو میں اب ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ خواب میں بھی میرا نام سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگے گا، اور اگر میں نے اس کی سانسیں اس کے لیے تنگ نہ کی اور اس کی دھڑکنوں کو اس کے لیے موت کا پیغام نہ بنایا
تو میرا نام بھی دانیہ خان نہیں۔ میں اس کو بتاؤں گی کہ میں ابھی خانوں کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ کا پلاؤ پک گیا ہو تو مہربانی کر کے مجھے راستہ دے دیں۔ رائے نے انتہائی تیکھے لہجے میں اسے کہا۔ تمہار بڑھا کر سائڈ پر ہو گئی تھی۔ وہ کب سے پیچھے کھڑا راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ گیلری کے بیچوں بیچ کھڑی اونچی اونچی آواز میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والے خوابوں کو ایکسپلین کر رہی تھی۔ جب رائد کی برداشت جواب دے گئی تو وہ بولنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دیکھو کیسے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر رک گیا تھا اور پھر انہیں قدموں گھوما۔ ڈرتا میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، میں صرف اور صرف تمہارا لحاظ کرتا ہوں، اور یہ بات میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں۔ دوبارہ اگر تم نے حویلی کی روایات کو توڑنے کی کوشش کی تو یہ لحاظ بھی ختم کر دوں گا۔ تو مجھے جتنا سادہ اور معصوم سمجھ رہی ہو، میں اتنا معصوم بھی نہیں ہوں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی تم غلطی پر ہو۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ ایک نمبر کے چالاک انسان ہیں۔ اسی وجہ سے تو وہاں پر 5 گرل فرینڈز بنا کر بیٹھے ہوئے۔ 5 نہیں، پوری 15 گرل فرینڈز ہیں میری۔ اگر کچھ اکھاڑ سکتی ہو تو اکھاڑ کر دکھاؤ۔ وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ اس نے موبائل جیب سے نکالا تھا جس پر ابھی بھی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اس طرح کے حالات میں وہ گفتگو کو ریکارڈ کرتی تھی اور پھر بعد میں بیٹھ کر سن لیتی تھی اور اندازہ لگاتی تھی کہ کون اس کا دشمن ہے اور کون اس کا دوست ہے۔ آج وہ ریکارڈنگ آف کرنا بھول گئی تھی۔ ابھی جو محترم نے اسے بتایا تھا کہ اس کی 5 گرل فرینڈز ہیں، تو اس کی یہ بات بھی موبائل میں ریکارڈ ہو گئی تھی۔ صبح ابا جان کو جا کر اس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ مزہ آئے گا جب وہ سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ قسم سے چس آ جائے گی جب میں اس کا افسردہ چہرہ دیکھوں گی۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، سڑا ہوا چوہا کہیں کا۔ پہلے اس کے دل میں آیا کہ وہ ابھی یہ بات جا کر سب گھر والوں کو بتاتے، لیکن ابھی یہ بات اثر نہیں کرنے والی تھی۔ کل کا دن بھی اس نے اسی طرح سے ہی گزار دیا تھا۔ پورے 3 دنوں کے بعد صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے وہ ریکارڈنگ چلا دی تھی جس میں زور و شور سے اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ اس کی 5 نہیں بلکہ 15 گرل فرینڈز ہیں۔ دادا جان کا تو نوالہ ہی ان کے گلے میں اٹک گیا تھا اور تایا جان ان کے لیے تو سانس لینا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ان کا خوبرو نوجوان اس کی 15 گرل فرینڈز کیسے ہو سکتی تھیں؟ کہیں اس کا سیریس والا ریلیشن شپ تو نہیں تھا؟ اگر ایسا کوئی سین ہوتا تو 15 گرل فرینڈز کے ساتھ 15 پوتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اپنے لہجے کو میٹھا بناتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ تایا جان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا آپ کے بیٹے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق ہے؟ دانیہ نادیہ بیگم نے اس کا نام پکارا تو وہ کندھے جھکاتے ہوئے بولی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا ہے؟ اپنے لہجے میں تھوڑی سی تمیز لاؤ۔ ٹھیک ہے امی جان، تایا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ مذاق نہیں کیا ہے بلکہ وہ سیریس تھے اور مجھے چیلنج کر رہے تھے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ کر دکھا۔ بس میں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکتی ہوں۔ دادی جان بھی خاموشی سے اپنی پوتی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی سچ پر مبنی کہہ رہی تھی۔ بعد میں جب رائد بھی ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو سب لوگ ہی اسے عجیب و غریب نظروں سے گھورنے لگے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سر کے اوپر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ کیا ہوا؟ سب مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ تم چلو میرے ساتھ اسٹڈی روم میں،
مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تایا جان سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے تو اسے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک معاملے کی نوعیت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ دادی نے بھی اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں پھیری تھیں اور نادیہ بیگم کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے بے یقینی موجود تھی۔ صرف اور صرف دانیہ ہی تھی جو اپنے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی اور اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ خیر کرنا، اس لڑکی نے کوئی بڑا تماشا نہ لگایا ہو، ورنہ میں کیسے صفائیاں پیش کروں گا؟ میرے پاس تو اس لڑکی جتنا تیز دماغ بھی نہیں ہے۔ تایا جان، آپ نے مجھے سب گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ وہاں پر سکندر بھی موجود تھا، جنید بھی تھا اور رانی بھی تھی۔ اس کو بھی سب گھر والوں کے سامنے ڈانٹے۔ تم چپ کر جاؤ اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ نادیہ بیگم اس کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئیں، جبکہ رائد دادا کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنی ریکارڈنگ چلائی تو اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی تھی۔ وہ تو میں نے غصے میں بول دیا تھا، وہ مجھے تنگ کر رہی تھی۔ پہلے ہی دن سے میرے پیچھے پڑی ہے کہ میں نے وہاں پر گرل فرینڈ بنائی ہیں، اور وہ امی کو بھی اسی وجہ سے پریشان کرتی تھی۔ بس مجھے غصہ آ گیا۔ ہاں، تمہیں غصہ آ گیا اور تم نے کہہ دیا کہ تم ایک نہیں بلکہ 15 گرل فرینڈس ہیں۔ واہ کیا بات ہے! وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ اب میرا یقین کریں، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن میں اس لڑکی کا کیا کروں جس کو تم صرف بہانا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ اس کی وجہ سے اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے، تمہیں کیا بات ہر بار ہی باور کروانی پڑے گی؟ اس نے بے اختیار تایا جان سے نگاہیں چرائی تھیں۔ کیا اسے اس کے نکاح کے بارے میں معلوم ہے؟ ابھی تو نہیں، تب وہ بہت چھوٹی تھی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اسے ٹھیک سے یاد بھی ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگوں کا نکاح دوبارہ سے کرواؤں گا۔ دادا جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح ٹوٹ جائے؟ دادا جان نے فوراً ہی اپنی لاٹھی پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی کیمسٹری بالکل بھی میچ نہیں ہوتی ہے۔ وہ مغرب میں مشرق ہوں۔ ہم دو مختلف پولز ہیں۔ ہمیشہ دو اپوزٹ چیزیں ہی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تایا جان نے اپنی فزکس چھاڑنا ضروری سمجھی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے ماننا ہی پڑے گا۔ دادا جان کھل کر مسکرا دیے تھے۔ اتنا تو انہیں پتہ تھا کہ ان کا پوتا بہت شریف ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ جہاں پر بھی رائد اسے نظر آتا تھا وہ اس کو زبان دکھاتی تھی اور کبھی آنکھوں سے اسے چڑھاتی تھی۔ وہ بس صبر کا گھونٹ بھر کر ہی رہ جاتا تھا۔ اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ ٹھیک وقت پر محترمہ کی عقل کو ٹھکانے پر لگانے کا تھا۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کومل بھاگتی اس کے پاس آئی۔ کومل کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اندر سے لائٹیں پھوٹ رہی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ خوش؟ کیوں؟ لگتا ہے کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور وہ بھی تمہاری پسند کے بندے کے ساتھ۔ ارے میرے رشتے کو چھوڑو، فی الحال تو تمہارا رشتہ پکا ہونے جا رہا ہے، وہ بھی تمہارے دشمن کے ساتھ۔ ہائے ہائے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس حویلی میں تو میرا دشمن صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ولایتی ککر۔ زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ اسی وجہ سے تو دادا جان تجھے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ انہوں نے تجھے اس بارے میں مشورہ لینا ہے۔ ارے نہیں، انہیں پہلے ہی بتا دو، ایڈوانس میں ہی ان کو انکار کر دو۔ میں نے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے۔ وہ آج کی قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ سنبھال رہی تھی۔ دوپٹہ بار بار اس کے سر سے پھسل رہا تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ کیونکہ پہلے کبھی بھی اس نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا تھا، لیکن اب وہ اسی ولایتی ککڑ کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ یہ نام اس نے اسے کچھ دن پہلے ہی دیا تھا، اب اسے نویان کہہ کے نہیں پکارتی تھی۔ تایا جان کی غیر موجودگی میں وہ اسے فارمی چوچا کہتی تھی، اور ویسے وہ اسے ولایتی ککڑ بہت ہی شوق سے کہتی تھی۔ رائد کو اپنے سارے ناموں کے بارے میں بخوبی پتہ تھا، مگر اس نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا تھا۔ جانتا تھا اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
دانیہ دادے کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر گھر کے سارے بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ رائد بھی ایک کونے میں کرسی رکھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اسے گھورے جا رہا تھا، یوں جیسے وہ اسے زندہ کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ اسے زبان دکھاتی ہوئی دادا جان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے اپنے سر پر دوپٹہ سجایا اور احترام بھرے لہجے میں بولی، دادا جان، مؤدبانہ گزارش کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ مجھے آپ کی دوسری پوتی عرف شبو نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ اس کے ڈرامائی انداز پر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے ہی اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا جب سے نادیہ بیگم نے اس کو ڈانٹا تھا کہ تم ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو، ان کے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو۔ تب سے وہ اسی طرح سے ہی بات کرنے لگی تھی۔ جی محترمہ، میں نے آپ کو یاد فرمایا ہے کیونکہ آپ کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے لیے آپ کی رائے ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ دادا جان نے یہ بات دل ہی دل میں کہی تھی۔ اس کے سامنے بول دیتے تو وہ وہیں پر ہی تماشا شروع کر دیتی۔ ابھی تو اس کے سر پر ایک بہت بڑا بم گرنا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بڑا فیصلہ ہے، کہیں آپ مجھے باہر اسکالرشپ پر تو نہیں بھیج رہے ہیں، یا پھر آپ کا مجھے گاڑی گفٹ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پلیز جلدی سے مجھے بتا دیں، ورنہ ٹینشن کے مارے میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ میں نے تمہارا اور رائد کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ یہ مذاق ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی اور آس پاس دیکھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہنس رہا تھا، سبھی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نادیہ نے اس کے پاگلوں کی طرح ہنسنے پر اسے گھورا تھا اور اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ تم لوگوں کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ارے دادا جان، میں رائد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا کیونکہ اس کے فون پر کال آ گئی تھی۔ اب وہ کھل کر بول سکتی تھی۔ میں آپ کے ولایتی ککر سے شادی نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس نے وہاں پر کتنی گوڑیاں پھنسائی ہوں گی۔ اس نے تو خود اپنے لبوں سے یہ بات ادا کی تھی کہ اس کی وہاں پر 15 گرل فرینڈس ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ اور دادا جان، میں کون سی اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں جو ان کا اور میرا مذاق ہے؟ تم ان کی کزن تو ہو اور ہر وقت ہی اس کو تنگ کرتی رہتی ہوں، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ شادی تو تمہیں ہر حال میں کرنی پڑے گی کیونکہ تم دونوں کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرار کے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ دادا جان کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن نکاح کی بات پر اس سے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادا نے جب اسے اس کے بچپن کی تصویریں دکھائیں جس میں 3 سال کی چھوٹی سی لڑکی دلہن بنی تھی، ماتھے پر ٹیکا سجایا ہوا تھا، یہ نکاح ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ اس نے ہلکی سی کوشش کی تھی، لیکن نادیہ بیگم نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر مار کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ مری مری شکل لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی، تبھی رائد اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اب اس ولایتی کوکر کو دیسی ککڑی ہی ٹھیک کر سکتی، تو میں تمہیں ایسا ٹھیک کروں گی کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ واہ، میں تو ابھی سے ہی ایکسائٹڈ ہو گیا ہوں۔ یہ کہتا ہوا اس کے بال خراب کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی اور بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے بالوں کی طرف لے کر گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا پہلی بار ہو رہا ہے؟ ہمیشہ ہی تو ایسا ہوتا ہے، جس چیز سے بھی میں دور بھاگتی ہوں آخر میں مجھے اس چیز کے پاس ہی آ کر رکنا پڑتا ہے۔ مجھے اس شخص سے دور بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں۔ اور شبو، وہ تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سی لاٹری نکل آئی ہے۔ اس کے بابا انٹرنیشنل لیول پر بزنس کرتے تھے، انہیں ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نئے ملک جانا ہوتا تھا۔ نادیہ بیگم عموماً ان کے ساتھ ہی ہو جاتی تھیں اور اپنی بیٹی کو نانی کے گھر چھوڑ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے کافی سال نانی جان کے گھر پر گزارے تھے۔ جب اس نے ہوش کے ناخن سنبھالے تب بھی اس نے اپنے آپ کو نانی کے پاس ہی پایا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس کی امی نے اسے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہاں پر آ کر مجھے سب کچھ جاننے کو ملے گا تو شاید وہ کبھی بھی نہ آتی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، لیکن اس وقت اپنی بیسٹ فرینڈ کی پارٹی پر جانے کے لیے اس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور اس کا
مسکارا اچھا خاصا مہنگا تھا۔ وہ رو کر اپنے مسکارے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو پتہ چلا کہ ڈرائیور انکل چھٹی پر ہیں۔ حویلی میں جو لڑکے موجود تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے نعتیہ بیگم نے اسے اجازت دی تھی، اب اگر وہ نہ جاتی تو کیا فائدہ تھا؟ اتنی منتیں کرنے کے چاروں ناچار اسے رائد کے پاس ہی آنا پڑا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اسے تمہید باندھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ آپ حکم کریں محترمہ، اس نے بھاری لہجے میں کہا تو اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میری دوست کی سالگرہ ہے، مجھے ڈراپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے میری دوست کے گھر ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تم باہر ویٹ کرو، میں تھوڑی دیر میں گاڑی کی چابی لے کر آ رہا ہوں۔ اسے اشارہ کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ گاڑی اس کے دوست کے گھر کی طرف نہیں جا رہی تھی بلکہ روٹ چینج تھا، اس کے چہرے کی امائیاں اڑ گئی تھیں۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ جو لوکیشن میں نے آپ کو بتائی تھی وہ لوکیشن نہیں ہے۔ اس نے گھبرائی آواز سن کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں اخبار نہیں کر رہا ہوں، فی الحال میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ دادا جان کو پتہ چلا تو بہت غصہ کریں گے۔ میں دادا جان سے اجازت لے چکا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میں نے تمہاری اماں جان سے بھی بات کر لی اور ابا جان کو بھی اس بارے میں پتہ ہے، تم مطمئن ہو جاؤ۔ محولے سے اس کے ہاتھ کو تبکتے بولا، اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ اب چونکہ ان دونوں کے رشتے کی نوعیت چینج ہوئی تو جذبات بھی چینج ہو گئے تھے۔ اب اسے اپنے کزن کے روپ میں نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ دل میں کہیں نہ کہیں بات چھپی بیٹھی تھی، اس کے سر کا سائیں ہے، اس کا شوہر ہے۔ یہ الگ بات ہوتی کہ وہ اچانک ہی اس کے سر پر آ کر مسلط ہو گیا تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی جسے اس نے ہر حال میں قبول کرنا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے جا کر رکی تھی، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ ہوٹل ابھی شہر میں نیا کھلا تھا اور اس نے رمشا کے ساتھ یہاں پر آنے کا پلان بنایا تھا، لیکن اچھا خاصا مہنگا تھا، ان کی پاکٹ منی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور شریک بنا کر سب کزنوں کو سینڈ کر دی اور اس نے اوپر مینشن کیا تھا ود مائی ہسبینڈ۔ اپنی شرارت پر دل پہ مسکرانے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے موبائل پر لکھی ہوئی تحریر پر چونکا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم اس لڑکی نے اسے اپنا شوہر تو تسلیم کیا تھا۔ باقی جو بھی غلط فہمیاں تھیں آج دور کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ اس نے محترمہ کے لیے پورا ہال بک کروایا تھا اور وہاں پر صرف ایک ٹیبل تھی جسے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہاں کی انٹرس کو بھی گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی خوابناک حالت میں چلتی ہوئی ٹیبل کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ جو کوئی فلموں ڈراموں میں ہوتا تھا وہ آج حقیقی زندگی میں ہو رہا تھا۔ پہلے تو فلموں ڈراموں میں اس طرح کی چیزیں دیکھ کر چڑھ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اس طرح کی حرکتیں کون کرتا ہے، لیکن آج اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، اسے اپنا آپ اسپیشل فیل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے چند آنسو بہہ آئے جس سے اس نے گردن جھکا کر فوراً سے ہاتھ کے بوسے صاف کر دیا تھا۔ اسے لے کر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے بچپن سے ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں پتہ تھا۔ بچپن میں تمہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا اور جب پاکستان آ رہا تھا تب بھی میرے مائنڈ میں یہی باتیں تھیں کہ اس رشتے کو ختم کر دوں گا، لیکن جب میں تم سے ملا تو کب میرا ارادہ تبدیل ہوا مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ کب مجھے تم سے محبت ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ اظہار محبت کر رہا تھا جبکہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس کی ماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں جو اسے کہتی تھی کہ تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے کسی کو بھی تم سے پیار نہیں ہوگا۔ سامنے بیٹھے شخص نے اسے ان کی حرکتوں کے ساتھ ہی قبول کیا تھا۔ اس کے دل میں اچانک ہی رائد کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ اسے نفرت نہیں کرتی تھی، بس اسے تنگ کرتی تھی، ورنہ دل میں کہیں نہ کہیں پسندیدگی موجود تھی۔ گرل فرینڈ کے حوالے سے رائد نے اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی تھی۔ وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ گھر واپسی پر ان دونوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، ان کی زندگی کی نئی شروعات ہونے والی تھی جس کے لیے وہ دونوں ہی خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔